بسم الله الرحمن الرحيم. رب يفقهوا قولي يا ربي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. احباب، کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ آپ نے کیسے صحابہ کرام کی تربیت کی، کیسے اپنوں اور غیروں کے ساتھ آپ نے معاملہ رکھا، اور آپ ایک کیسے معلم تھے اور کیسے مربی تھے جنہوں نے دنیا بدل دی، دنیا میں انقلاب لے کے آ گئے۔ کیا رہنما اصول تھے، کیا آپ کی خاصیات تھی، ہم کیسے ایسے بن سکتے ہیں، لوگوں کے دل کیسے جیت سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی حکم آپ ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام سب سے پہلے اس پہ عمل کرنے کے لیے دوڑتے تھے۔ یہی بات ہم شراب کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ شراب کا حکم جب آیا تو ایک عام آدمی بھی آ کر جب صحابہ کرام کو بتاتا ہے کہ رسول اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، تو وہ اپنے منہ سے لگی ہوئی شراب کو بھی جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں اور توبہ کر دیتے ہیں۔ شراب جیسی لت کو بھی وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں اور سارے برتن بھی شراب کے توڑ دیتے ہیں۔ کیسے کیسے ممکن تھا ایسا معاشرہ ترتیب دینا؟ آپ نے ایسا کیا کیا کہ وہ لوگ آپ کے ایسے دیوانے اور آپ کی ایسی اتباع کرنے لگ گئے کہ آپ کی ہر بات کو وہ ماننے لگ گئے؟ تو ایک تو یہ ساری دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے حضرت عروہ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ حضرت عروہ وہ جب واپس گئے جاسوسی کر رہے تھے مسلمانوں کی، اور جب واپس گئے تو مشرکین کو جو ہے بتایا کہ میں تو بادشاہوں کے پاس رہا ہوں، کیسر، کسرا، نجاشی اور یہ ان لوگوں کے پاس رہا ہوں، لیکن میں نے محمد جیسے اصحاب کہیں نہیں دیکھے۔ ہاں، وہ تو رسول اللہ جیسے ہی حکم فرما دیتے ہیں وہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن تھا؟ کیسے ممکن تھا؟ یہ صرف معجزات کی وجہ سے نہیں ہے کہ معجزات دیکھے ان لوگوں نے، بلکہ آپ کا اخلاق اور آپ کا جو آپ کا انداز تربیت تھا، جو آپ کا انداز تعلم تھا، اور جو آپ کا انداز تھا ان کی پرورش کرنے کا، وہ بڑا شاندار اور بڑا عجیب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا یہ سن لیں کہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے، میرا کوئی نہیں استاد سوائے اللہ کے، مجھے اللہ نے میری تعدیب کی ہے اور مجھے ادب سکھایا ہے، مہذب بنایا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا معلم اللہ تعالیٰ ہو، جو اللہ جس کو سکھائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا شاگرد ہوگا اور کیسا پھر استاد بنے گا۔ تو آپ کیسے تھے بطور معلم؟ وہ رہنما اصول کیا تھے؟ وہ میں آپ کو نمونے کے طور پہ کل بھی بتایا اور آج بھی بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ رہتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا، آپ مسکراتے رہتے تھے۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ ترمذی نے اس پہ پورا باب لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں مسکراہٹ رسول پہ۔ تو آپ متبسم الوجہ تھے، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کرتے تھے۔ اور یہی ہے، اگر آپ نے کسی کا دل جیتنا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے۔ صدقہ، ہم ایسی امت ہے کہ ہمارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ رسول پاک نے عفو و درگزر سے کام لیا، ہمیشہ آپ معاف کرنے کو ترجیح کرتے تھے۔ اور معاف کرنا ایسا نہیں ہے کہ دل میں کوئی بات رکھتے تھے، معاف کر دیتے تو بھول جایا کرتے تھے اور درگزر کر دیا کرتے تھے۔ درگزر کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نوٹس میں ہی نہیں لیتے تھے کسی کی کمیاں، کسی کی کوتاہیاں، خامیاں، آپ اس سے گزر جایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا آپ کا جو تھا ایک آپ کا وصف تھا کہ آپ عفو و درگزر کے حوالے سے مشہور تھے، آپ معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے میں نے آپ کو 2-3 حدیثیں بھی سنائی اور فتح مکہ کا آپ کو حوالہ دیا کہ فتح مکہ ایسا دن تھا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ ہاں، ہم آپ سے اور کیا امید رکھ سکتے تھے سوائے معافی کے، آپ نے معاف ہی کرنا تھا اور آپ نے معاف ہی کرنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا ایسا معاشرہ ترتیب دے دیا
جس میں دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا رواج پا گیا. دوسرے کی کوتاہیوں سے صرف نظر کر کے اپنی خامیوں پہ توجہ رہتی تھی, اپنے آپ کے بارے میں توجہ رہتی تھی. یہ بڑا ایک دوسرا بڑا اہم کام تھا. تیسرا میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ نے لوگوں کے نام سے ان کو پکارنا شروع کیا, اور جس کا نام اگر غلط ہوتا تھا یا اچھا معنی نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کا نام بدل دیا کرتے تھے, اور جس کا نام اچھا ہوتا تھا آپ اس کا پیار بھرا کوئی نام رکھ دیتے تھے, نک نیم رکھتے تھے آپ. جیسے میں نے بتایا سیدہ عائشہ کا نام رکھا عائش, حمیرہ نام بلایا کرتے تھے. کسی کو کنیتوں سے بلاتے تھے جیسے ابو ہریرہ, ابو تراب, وہ آپ ایسے بلایا کرتے تھے لوگوں کو. یعنی محبتوں سے نام رکھنا یہ بڑا زبردست ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کا کوئی خوبصورت نام رکھیں, اپنے پیاروں کا کوئی خوبصورت نام رکھیں, اور یہ جائز ہے. تو آپ اس سے جو ہے وہ بلاتے تھے, آپ ناموں کے ساتھ بلایا کرتے تھے. یہ بڑا خوبصورت جو ہے ایک آپ کا وصف تھا. اس کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے. یہ ہے آپ کا معلم ہونے کا جو آپ کے وصف ہے, آپ کا خوبصورت معلم کا, اور آپ کی تربیت کا وہ یہی تھا اس میں کہ لوگوں سے آپ ان کی ذہنی سطح پر بات کرتے تھے, اور آپ فرماتے تھے ہم پیغمبروں کو یہی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق, ذہنی سطح کے مطابق بات کریں. یہ آپ نے فرمایا, اور اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی فرمایا کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کیا کرو, ورنہ تو وہ جاہل ہیں تو وہ فوراً اس کی دشمنی پکڑ لیں گے, مخالفت کرنا شروع کر دیں گے, چونکہ آپ اس کے عقل کی بات ہی نہیں کر رہے. ان کے عقل کے برابر بات کر دیا کرو. اس پہ ایک میں نے آپ کو مثال دینی تھی جو کہ میں کل نہیں دے پایا. ایک بدوی تھا, ایک دیہاتی تھا, صحراوی بندہ تھا. وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل. پھر اس شخص نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں جسے اگر تم تکلیف میں پکارتے ہو تو وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے, قحط سالی میں پکارتے ہو تو تمہارے اناج پیدا کرتا ہے, اور بے آب و گیا زمین میں راستے سے بھٹک کر اسے پکارتے ہو تو وہ تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے. آپ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں, اتنی آسان طریقے سے آپ نے کو بات سمجھائی. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے لوگوں کے ذہنی سطح کے مطابق, آج کل کے جتنے بھی ہمارے خطیب حضرات ہیں, مقررین ہیں, ان کو چاہیے کہ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرے, ورنہ تو وہ مذاق اڑائیں گے, اور مذاق ایسی چیزوں کا اڑائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے, حدیث کی بات ہو رہی ہے, اس کا بھی وہ انکار کرنا لگ جائیں گے لوگ, کیونکہ ان کی ذہن کی سطح کی بات ہی نہیں ہے. ان کو کیسے بتاتے ہو؟ جس فیلڈ کا جو بندہ ہے اس سے بات کر سکتے ہو, ٹھیک ہے ہاں, یا کسی کو اس فیلڈ والا بنا دو, اس کی تربیت کر کے اس کا لیول اوپر کرو, اس کے بعد پھر اس کو وہ باتیں بتاؤ جو کہ بتانے والی ہے. اسی لیے علماء کرام پہ آج کل یہ سوشل میڈیا کے دور میں جو چوکرے آ گئے ہیں, جو ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں, دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علماء کرام نے ہمیں یہ نہیں بتایا, یہ علماء یہ نہیں بتاتے, علماء یہ نہیں بتاتے. وہ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں, وہ موقع محل دیکھ کر بات کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں یہ موقع محل نہیں دیکھتے, یہ اپنا مطلب نکالتے ہیں کہ لوگوں میں تفرقہ ڈالو, لوگوں کے دل میں شک ڈالنا شروع کر دو, اور لوگوں کا اپنے قرآن اور حدیث پہ جو ہے ایمان کمزور کرنا شروع کر دو, اپنے بزرگوں کے بارے میں ایمان کا کمزور کرنا شروع کر دو. یہ ہے. تو علماء کرام ہمیشہ سے یہ خیال رکھتے تھے کہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے لوگ جو ہیں وہ تشویش میں پڑ جائیں اور شک میں پڑ جائیں اور گمراہ ہوں. جیسے تقدیر کا مسئلہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین تقدیر کی باتیں نہیں کرتے تھے, تقدیر کو موضوع نہیں بناتے تھے, چونکہ تقدیر پہ جو بات کرے گا عقل میں نہیں آئے گی. روح کے بارے میں اللہ پاک نے نہیں بتایا ہمیں, روح کے بارے میں سوال کیا گیا رسول اللہ سے تو اللہ پاک نے وہی نازل کر دی کہ روح کے بارے میں تم نہیں جانتے, چھوڑ دو اس موضوع کو. روح کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا کہ روح کیا چیز ہے. تمہاری یہ جو تمہارے انسان کی جتنے بھی حواس ہے یہ روح کو نہیں سمجھ سکتے, تو روح کے بارے میں ہمیں قرآن نے بھی نہیں بتایا. تو جو اعتراض علماء اور مولویوں پر ہے وہ اللہ پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسے بے وقوف ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں, یا اتنے بڑے بڑے اولیاء جن کی ساری دنیا ان کی جو ہے وہ ان کے ولایت کی معترف ہوتی ہے, ان کے بارے میں ایسی بات کریں گے کہ وہ بات رسول پہ بھی صادق آتی ہے اور وہی بات اللہ پہ ثابت آتی ہے. بے وقوف لوگ ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. یعنی ابھی سیلاب آیا نا, سیلاب آیا تو مزارات جو ہیں وہ سیلاب میں ڈوب گئے,
تو کہتے ہیں دیکھو یہ مزارات تو اپنی بھی مدد نہیں کرتے. تو بھئی آپ سمجھنے سے یہ انسان ہے جو قبر میں ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے، وہ لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہوئی ہے. تو اس کو کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا وہ کیا خدا سمجھتے ہیں اس کو، مزار والے کو؟ کیا آپ کیوں ایسے سمجھتے ہو؟ ایسے سوال کیوں کرتے ہو؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ ایسے جیسے اس سے یہ تاثر آئے کہ کسی مزار والے کو شاید اس کو خدا سمجھ کے بیٹھے تھے، تو دیکھو اس نے تو اپنا اپنا آپ بھی نہیں بچایا. بھئی اللہ پاک نے مسجدیں نہیں بچائی، خانہ کعبہ کے اندر سیلاب آتے ہیں، یہ کتنے زیادہ انسان مر جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر بم دھماکے ہو رہے ہیں، اللہ پاک نہیں بچا رہا. اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں بچا رہا. اللہ کے معصوم بندے ہیں، اللہ ان کو کہتے ہیں زمین و آسمان ان پہ روتا ہے، تو اللہ نے خود نہیں بچایا ان کو. اب یہ اعتراض غیر مسلمانوں پر کرتے ہیں. وہی مسلمان ہمارے اندر داڑیوں والے جو ہے وہ ایسے سوشل میڈیا پہ آ کر اولیاء اللہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور رسول اللہ پہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ایسا نہیں کرتے، ایسے نہیں کر سکتے. تو یہ بے وقوفی ہے ایسی باتیں کرنا. پھر مقابلہ شروع ہو جائے گا تمہارا ان کے ساتھ. تو انہوں نے مزارات کی تصویریں دکھانا شروع کر دی، انہوں نے خانہ کعبہ کی تصویریں دکھانا شروع کر دی کہ دیکھو یہ خانہ کعبہ کو دیکھو، اللہ پاک خانہ کعبہ کو نہیں بچاتا، یہ ڈوبا ہوا ہے. تو اب یہ ساری باتیں، اب ایسی کسی محفل کے بارے میں ایسی باتیں کر دینا کہ یہ اس محفل میں یہ ہوتا ہے، تو یہ تو محفل کا انکار کر دینا. یعنی آج کل نکاح میں کیا نہیں ہوتا، نکاح میں کیا نہیں ہوتا. تو آپ اختلاط کو دیکھ کر اور وہ جو کچھ ہوتا ہے وہاں پر ڈانس اور شور شرابہ دیکھ کر کیا نکاح کو چھوڑ دو گے کیا؟ بس 11 شریف کے پیچھے لگ جاتے ہیں، 11 شریف میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ بھئی اس کام کو منع کرو، اختلاط کو منع کرو. عام علماء کرام یہ کام نہیں کرتے، وہ اختلاط بھی پیدا نہیں کرتے، نہ ہی کوئی جو ہے وہ کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں. عام لوگ بھی محبت والے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے کام کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، 11 شریف کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں، ختم نبوت کا پروگرام رکھ لیں گے، کوئی کام رکھیں گے. لوگ تو سارے کرتے ہوتے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، سارے جلسے ہو رہے ہیں سارے تو اس میں یہ کوئی قباحت نہیں ہے. وہ چیز کو منع کرو جس چیز سے جو ہے وہ خرابی آتی ہے. اب یہی کام سارے حرم کے اندر ہوتے ہیں، حرم کے اندر جو ہے لوگ چوری کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اور بھی استغفر اللہ العظیم، اتنا بڑے یعنی اتنی بڑی بارگاہ میں کیا نہیں کرتے وہاں پہ یہ چیزیں. لیکن ہم لوگ کیا کریں گے؟ جو اعتراض جو بھی ان پہ کرو گے وہ سارا اللہ پہ جائے گا. تو اس لیے لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنی چاہیے. جب بھی ایسی بتائیں گے کرامتیں جو ہوتی ہیں، اب دیکھو کرامتوں کے بارے میں دیکھو، کرامتوں کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے دیکھو یہ فلاں کہہ رہے ہیں یہ فلاں ولی جو ہے وہ ایسے کرتا تھا، ایسے کرتا تھا. کہاں ہے؟ آج کیوں نہیں کرتا؟ آج کیوں نہیں کرتا؟ یعنی کہ ولی کے بارے میں وہ باتیں کریں گے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کرامت کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے. کرامت کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار کرنا ہے پکا. تو تم قرآن دیکھو تو بار بوزو بار کرامت کا انکار کرنا اصل میں وہ معجزے کا انکار کرنا ہے، اور معجزے کا انکار کرنا وہ قدرت کا انکار کرنا ہے، اللہ کی قدرت کا. تو بے وقوف لوگ ہیں، ہنسنا شروع کر دیں گے ایسے کسی کی باتوں میں آ کر. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سارے جو ہے وہ اللہ والے ہیں، بڑے لوگ ہیں. نہیں. تو میں یہ ایسے خطیب بھی ان کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں جو مستند نہ ہو. یہ علماء نہیں کرتے، جو جتنے بھی معتبر لوگ ہیں نا، جتنے بڑے بڑے نام ہیں، کوئی نہیں کرتا. آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں گے، شیعوں کے کتنی ویڈیوز ہیں، لوگ دکھاتے ہیں شیعہ کافر ہے کافر ہے. کہاں کافر ہے؟ شیعوں کو دکھا دیں گے، وہی کوئی ایسے کوئی اٹھا لیں گے، کوئی کسی عام گلی میں چلتے ہوئے کسی بندے کو اٹھا کے دیکھو یہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو وہ جاہل ہوتے ہیں. ان پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ان کے بڑوں کو دیکھو، بڑے کیا کہتے ہیں، کتابیں کیا کہتی ہیں ان کی، ان کو بندہ دیکھے، ان چیزوں کو، ان پہ فتویٰ لکھتے ہیں. نہ کہ ایسے گلی میں کوئی بات کرتا ہوگا تو اس پہ بات لگیں کریں گے. تو یہ ساری باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، لوگوں کے ذہنی سطح کے مطابق بات کرنی چاہیے علماء کرام کو. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگلا جو ان کا رہنما اصول تھا وہ یہ تھا کہ بات سمجھانے کے لیے مناسب موقع کا انتخاب کیا کرتے تھے. آپ ایک غزوے کے موقع پر قیدی خواتین میں سے ایک خاتون کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا. جب وہ گم ہوا تو وہ بڑی بے قراری سے اپنے بچے کو کبھی ادھر کبھی ادھر تلاش کر رہی تھی. اچانک اسے بچہ مل گیا، اس نے اسے سینے سے لگا لیا. آپ اور صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اس کی بے قراری کو دیکھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو ایک اہم راز بتایا. آپ نے فرمایا، آپ کیا تم دیکھ رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ڈال سکتی ہے عورت آگ میں بچے کو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کی قسم نہیں، جب تک اس میں طاقت ہوگی یہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی. اللہ پاک کے رسول نے فرمایا
کہ للہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا نا، ایک منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کر دیا آپ نے، یہ متفق علیہ حدیث شریف ہے، اتنی سچی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے، اس ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جرمٹ میں تشریف فرما تھے، آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جلوہ نما تھا، گویا چاند اور ستاروں کا دلکش منظر آسمان پر تھا، اور ایک چاند اپنے ستاروں کے ساتھ جلوے پر سارا وہ جلوہ دے رہا تھا۔ نبی کریم نے جب یہ منظر دیکھا، خوبصورت منظر، صحابہ کرام کو فرمانے لگے بے شک تم بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی بھی رکاوٹ کے روز قیامت اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے، بالکل اسی طرح جس طرح تم ابھی یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو کہ آنکھیں نہیں چندیاتی اس سے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار مومن لوگ ایسا کریں گے، بالکل واضح طور پہ صرف اللہ دکھائی دے گا۔ جب چاند ہوتا ہے نا، آس پاس سب سفید ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا 14ویں کا چاند ہے نا بدر، اس بدر جیسا جو ہے وہ آپ اس جیسا ماحول ہوگا، وہ تو نہیں بیان کیا جا سکتا نا کہ کیسا ماحول ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار، لیکن ایسے دیکھو گے، اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو گے، تمہاری آنکھیں نہیں چندی آئیں گی۔ تو یہ موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اسی لیے واعظین کو بھی ایسے کرنا چاہیے، اساتذہ کو بھی ایسے کرنا چاہیے کہ موقع دیکھ کر بات کریں۔ اسی طرح آپ نے لوگوں کی جو پسندیدہ چیزیں تھی نا، لوگ جس چیز سے محبت کرتے تھے آپ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، لوگوں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے نا، تھوڑا سا تو عقل سے کام لیں۔ عہد نبوی میں ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا ابو عمیر، اس کی چڑیا تھی، وہ چڑیا سے ہمیشہ کھیلتا رہتا تھا، وہ چڑیا مر گئی۔ جب چڑیا مر گئی تو آپ ان الفاظ کے ساتھ ان کو تسلی دینے گئے، آپ نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النعیر، ابو عمیر چڑیا نے کیا کر دیا، یہ چڑیا نے کیا کر دیا۔ اس پہ وہ سارے مسکرانے لگ گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور ہم رسول اللہ کی مسکراہٹوں میں اس کو شمار کرتے ہیں کہ رسول پاک نے بچے کے ساتھ اس کی چڑیا کی تعزیت اس طرح کی تھی۔ اسی طرح سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کو عصبا کہتے تھے، وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا، اب اس نے زیادہ تکلف نہیں کیا، وہ جب رسول اللہ ریس خود بھی کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے، آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا، ازواج مطہرات کے ساتھ بھی آپ ریس لگایا کرتے تھے۔ یہ دوڑنے کا جو ہے نا، ریس لگانے کا، یہ مقابلہ بھی آپ نے کروایا، رسول پاک نے مشاعرہ بھی کروایا، شاعری کا جو کیا کہتے ہیں بیت بازی، وہ مقابلہ بھی کروایا آپ نے صحابہ کے درمیان۔ اسی طرح نشانی بازی کا بھی کروایا، اور بہت سارے ایسے مقابلے آپ نے کروائے۔ تو اس میں سے ایک مقابلہ یہ تھا کہ دوڑنے کا تھا۔ آپ کی جو اونٹنی تھی وہ تھوڑی سی ضعیف ہو گئی تھی، اب وہ اس کے پاس جوان اونٹنی تھی، بڑی زبردست اس نے پال رکھی تھی، وہ جب ریس کیا تو اس نے تکلف نہیں کیا اور رسول اللہ سے آگے بڑھ گیا۔ جب آگے بڑھ گیا تو مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ رسول اللہ نے جب دیکھا نا کہ صحابہ کرام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس دنیا کی جو بھی چیز عروج کو پہنچتی ہے اسے زوال بھی آتا ہے، زوال بھی آ جاتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو آپ۔ یہ اونٹی جو ہے ہماری والی بوڑھی ہو گئی ہے، ماں باپ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ماں باپ شروع میں تو جوان ہوتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں اور روکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بعد میں ماں باپ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کو عروج کو زوال ہے۔ اس طرح دلہن بھی آتی ہے، دلہن کتنی پیاری ہوتی ہے اور سجی سجائی بالکل جوان ہوتی ہے، بعد میں آہستہ آہستہ اس کی بھی جو ہے وہ ہڈیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ساتھ ساتھ میں زبان بھی کام کرنا چھوڑ دیتی، زبان شاید نہیں چھوڑتی کام، باقی سارا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ یہ مطلب یہ تھا کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج۔ آخر آپ نے کر ہی دی نا بات، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ عاصم بولے یا عائشہ بولے۔ جی وہ اتنے زور کا کہکا مار کے ہنسا ہے۔ تو خیر یہ تو میں عائشہ کے لیے میں نے کہہ دیا، تو یہ تو خواتین کے حال تھا۔ خیر یہ تو اونٹنی تھی، اس کا نام تھا عصبہ، کسی خاتون کا نام عصبہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہاں آتے ہیں نیچے، اب یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی پسندیدہ چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی اس بات میں بھی ایک اس دیہاتی کے
اس کو تسلی اور اس کو شاباشی دینی تھی کہ تم نے اپنی اونٹنی کا خیال اچھی طرح سے رکھا ہے، تم نے اس کو صحیح رکھا ہے، تو یہ ماشاءاللہ سے جیت گئی ہے۔ اس میں رسول اللہ کبھی پریشان نہیں تھے، یہ تو کھیل کود ہے نا۔ آپ سیدہ عائشہ سے بھی ریس ہار گئے تھے، سیدہ عائشہ سے بھی آپ ریس ہار گئے تھے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں تھا، دوبارہ آپ نے مقابلہ کیا، دوبارہ آپ جیت گئے تھے پھر، تو آپ نے فرمایا یہ ہو گیا، مقابلہ برابر ہو گیا۔ تو ایسے ہوتا رہتا ہے، اور یہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، جیسے کوئی یہ گیم میں جو ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور امتیوں کا علاج کیسے کیا، ان کے نفسیاتی امراض کا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی مریض کو دیکھتے تھے نا، مریض کے پاس، تو آپ مریض کے پاس جایا کرتے تھے، اور مریض کو جو ہے وہ آپ قریب جا کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے تھے، اس کو چھوتے تھے، اور اس سے حال پوچھتے تھے۔ وہ اپنا حال سنایا کرتا تھا، اپنا پورا حال سناتا، اپنے دل کا غبار نکالتا۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے کہ طہور انشاءاللہ، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ مریض کو تسلی کیسے دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا انت الرفیق واللہ الطبیب، تمہارا کام ہے مریض کو اطمینان دلانا۔ جب بھی کوئی بندہ کسی مریض کے پاس جائے تو اس کو اطمینان دلائے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا۔ مریض وہ دل کا بڑا نرم ہو جاتا ہے، وہ ہمیں بڑے احتیاط سے بات کرنی چاہیے مریض کے ساتھ۔ یہ کبھی نہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تو بڑا مطلب یہ تو جو ہے جوان ہے، اور یہ شاید یہ تو ہماری گپ ہے آپس میں، گپ میں کہہ رہا ہوں، گپ میں نہیں۔ مریض بڑا ڈرا ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے مریض کے ساتھ بڑے ہی پیار سے بات کرنی چاہیے، احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے مریض کو اطمینان دلانا، اور اللہ تعالیٰ علاج خود کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا اتاری ہے، لیکن وہ دوا فٹ نہیں آ رہی ہوتی، جیسے ہی دوا فٹ آ جاتی ہے تو بیماری کو شفا مل جاتی ہے۔ بس یہ اللہ پاک رسول پاک نے وعدہ فرمایا ہم سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری نہیں اتارتا جس کا علاج نہ ہو، لیکن وہ دوائی جو ہوتی ہے نا، وہ میچ نہیں کھا رہی ہوتی ہے، جیسے ہی میچ کر جاتی ہے تو وہ اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو، امت کو تسلی دی بیماریوں کے بارے، کہ بیماری کے بارے میں پریشانی نہیں ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب خاندان میں فوتگی ہو جایا کرتی تھی تو تعزیت کرنے کے لیے جو عورتیں آتی تھیں، عورتوں کے جانے کے بعد گھر کی خواتین غمزدہ خاندان کے لیے تلبینہ یعنی جو کا دلیا تیار کرنے کا حکم دیتی تھی، کہ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے نا، اس کے لیے تلبینہ بنا دو۔ تلبینہ جو کا دلیا ہوتا تھا، اور وہ آپ نے آپ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ تلبینہ دل کے امراض کا مکمل علاج ہے، یہ دل سے ہر قسم کے صدمے غم کو اتار دیتا ہے تلبینہ۔ تو اس لیے آپ ان کو یہ کھلائیں۔ ہمارے ہاں حلوہ کھلایا جاتا ہے، یعنی جس دن فوتگی ہوتی ہے نا، تو ہمارے ہاں لوگ یہ تلبینہ کی جگہ پر حلوہ کھلایا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ یعنی یہ چیزیں تلبینہ اور یہ اس سے ملتی جلتی چیزیں لوگوں میں رواج پا گئی ہے نا، اصل میں یہ سنتیں ہیں۔ تو فوتگی والے دن ہی کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو جو ہے کوئی میٹھا کھلا دے، اس میں طاقت ہوتی ہے، تو یہ غم کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ امت کے دل سے جو ہے وہ یہ نفسیاتی بیماریوں کو نکالنا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے دوست ہے نا، میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں، اس کو نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دکھ ہوتا ہے اس کو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، دنیا میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، قیامت میں یا دنیا میں نہیں ہوتے وہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جو دل تھے، ایمان کو بھی مضبوط کیا، دل کو بھی مضبوط کیا اور اپنے ساتھ جوڑا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو ذکر کرتے ہو، ذکر، اس سے تمہارے دل کی بیماریاں دور ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جان لو یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتہ ہے؟ رسول اللہ نے ہمیں ہر موقع کے لیے دعا دے دی ہے۔ ہمارے پاس اتنی کتابیں ہیں دعاؤں کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ کتنی دعائیں دی ہیں ہمیں۔ دعا کرنے سے نا، ایک تو ہے کہ بد دعا کرنے سے دل کو بڑی تسلی ملتی ہے، ایک ہے دعا کرنے سے بڑی تسلی ملتی ہے انسان کو۔ اسی لیے قدم قدم پر دعائیں ہیں، قدم قدم پر آپ دعائوں کو دیکھیں گے کہ دعائیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
दिया करते हैं हमें। हर एक के लिए कदम रखो, दायां कदम रखो, और हर एक चीज की तरफ हमें हमारी रहनुमाई फरमाई आपने। जिंदगी के हर मौके पर, शब और रोज में, सोने के वक्त तक, सुबह उठने के फौरन बाद दुआ पढ़नी है, यानी कि दिल से तसल्ली। रात के वक्त अगर आप उठ गए तो क्या पढ़ना है। इसीलिए इससे क्या होता है कि इंसान को एक तरह से तसल्ली होती है कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह के साथ हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। ये चीजें, कल भी सुकून मिलना, ये चीज बड़ी जरूरी है। एक चीज थी, एहसास कमतरी इंसान में होती है, नफसियाती बीमारी है। अब रसूल पाक ने इसका इलाज कैसे किया? आपने क्या किया? आपने फरमाया किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है, सब बराबर है इंसान। किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई बरतरी नहीं है। सब आदम की औलाद हैं, सब आदम की औलाद हैं। लेकिन याद रखो कि जो तकवा वाला होगा, अल्लाह वाला होगा, वो तुम सब में आला है, अफजल है तुम में से। जो अल्लाह से जितना डरेगा वो तुम में सबसे अच्छा है, तुमसे आला है। बस ये ध्यान में रखो। हम इंसान सारे बराबर नहीं है। ये बेवकूफ होते हैं जो समझते हैं कि हम सारे बराबर हैं। हम में वो बंदा जो सुबह शाम अल्लाह से डरता है, अल्लाह के डर से नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, नवाफिल अदा करता है, रसूलुल्लाह की सुन्नतें अदा करता है, जिक्र अस्कार करता है, मैं और वो बराबर नहीं है। उसका तकवा ज्यादा है, उसका कयामत पे, आखिरत पे, अमाल नामे पे मुझसे ज्यादा ईमान है उसका। तो वो, मैं उस जैसा नहीं हूँ, वो मुझसे आला है, अफजल है। ये बात अहम बात है। आपने फरमाया किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। इसी तरह आपने इस तरह की और बहुत सारी आपने बातें फरमाई कि आपने जितने भी मातहत हैं उनको जो है आपने गालिम गलोच नहीं करनी, उनको मारना नहीं है, मुंह पे नहीं मारना, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। बार बार फरमाया आपने, आखिरी खुतबे में फरमाया आपने कि उनके साथ आपने अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा बर्ताव करना है, बार बार आप फरमाते थे। हदीस पाक में है कि रसूल पाक ने हर उस मुसलमान मर्द पर लानत फरमाई जो औरतों का सा लिबास पहने, और हर उस मुसलमान औरत पर लानत फरमाई जो मर्दों का सा लिबास पहने। ये है कज लिबासी। इससे क्या होता है पता है? कज लिबासी, हम जब अपने ड्रेसिंग का ख्याल नहीं करते ना, हम एक तरह से एहसास कमतरी में रहते हैं। हमेशा याद रखो दोस्तों, खवातीन और हजरात, कि अपने आप को हमेशा सुबह उठ के ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर दो जैसे किसी वजीर आजम से मिलने जा रहे हो, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। बिल्कुल खुद को साफ सुथरा, घर में शोर हो तुम्हारा, घर वालों के लिए कर दो। वो तो कम से कम तुम्हें देखे ना करीब से। तो ये आपने हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। मर्दों को स्पेशली बता रहा हूँ कि वो क्या करें, कि वो अपने आप को हमेशा तैयार रखें। रसूल पाक ने फरमाया कि कपड़े बहुत असर रखते हैं इंसान की तबीयत पे। इसलिए आपने कपड़ों की ड्रेसिंग का तरीका भी सिखाया बाकायदा से हमें। तो ये जो औरतों के कपड़े पहन लेते हैं या औरतों जैसा फैशन कर देते हैं ना, उनके अंदर फिर एक तरह से एक अजीब सा उनको एक एहसास रहता है उस चीज का, कि आज मैंने बाली पहनी हुई है, तो ये बाली पता नहीं, या मेहंदी लगाई हाथ पे, या कोई ऐसा उसको ना एक जो है वो एक खौफ सा, या समझ लें कि एक एहसास रहता है जिससे वो अपने मुकम्मल तौर पे अपना आप दिखा नहीं सकता सामने वाले को, बल्कि वो एक और चीज के पीछे छुप जाता है। रसूल पाक ने लानत फरमाई ऐसे लोगों पे, कभी भी औरतों की मुशाबहत ना करो, और औरतें मर्दों की मुशाबहत ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ये बड़ी खराब बीमारी होती है कि कपड़ों का ख्याल नहीं रखते, अपने बालों का ख्याल नहीं रखते। ये लोग जो होते हैं ये कभी भी अपना जो अंदरून उसका होता है इंसान का, क्या उसके अंदर है, उसके दिल के अंदर क्या है, माफी जमीर, वो बयान नहीं कर सकते कभी भी। तो आपने हमेशा ज़ेब जीनत के हवाले से आपने सर से लेके पांव तक आपने हमें बताया कि कंघी कैसे करनी है, आपने कंघी कब कब करनी है, आपने दाढ़ी को कैसे संवारना है, आंखों के साथ क्या करना है, ये जो आबरू है उसके साथ क्या करना है, हर एक के बारे में बताया। दांतों के बारे में कैसे करना है, नाक कैसे साफ करते हैं। आपने हमें एक चीज के बारे में नहीं छोड़ा कि आपने ना बताया हो, हर चीज के बारे में बताया आपने हमें। इसी तरह लिबास के बारे में बताया आपने कि अपने पांचों को उठा के रखा करो, ये मर्दों की खूबसूरती होती है, और औरतें नीचे रखेंगी, ये खूबसूरती है। आपने हमें पूरा ज़ेब जीनत बताया। खुशबू लगाया करो, खुशबू लगाया करो, खुशबू। इस दुनिया में तीन ही तो चीजें हैं, नमाज, औरत, खुशबू। खुशबू लगाया करो, ये चीजें हैं, ये सारी चीजें रसूल पाक ने तरबियत की ऐसे सहाबा कराम की। तो वो कभी भी किसी महफिल में जो है वो ऐसा सिकंदरी का शिकार नहीं होते थे। अच्छा, एक चीज और थी, एहसास गुनाह। आपने इतने सारे वाकयात देखे होंगे। एक किताब हमारी मिलती है, किताब ताइबीन, तौबा करने वाले सहाबा कराम।
تو وہ جو گناہ کا جو احساس ہوتا ہے نا، انسان پر یہ گھبراہٹ لے کے آتا ہے، سر درد لے کے آتا ہے، اضطراب لے کے آتا ہے، پریشانیاں لے کے آتا ہے، انسان کا خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے، آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے احساس کمتری سے یہ جو احساس گناہ ہے نا، اس کے بارے میں آپ نے بڑی زبردست قسم کی صحابہ کرام کو نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو فرمایا وہ تو فرمایا، رسول پاک نے بھی فرمایا کہ جو بندہ بھی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ یہ حدیث شریف ہم لوگ 3-4 الفاظ ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کی اس نے گویا گناہ نہیں کیا۔ تو یہ حدیث ہم ہر خطبے میں سناتے ہیں، جمعے کے خطبے میں۔ اور آپ نے 2 لفظوں کا بھی آپ نے بتایا اس بارے میں، آپ نے فرمایا الندامت توبہ، جو بندہ شرمندہ ہوا نا گناہ پہ، یہ توبہ ہے اس کی، گناہ پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ بس آپ نے لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ اس احساس گناہ سے نکالا جو ان کو خودکشی کی طرف لے کے جا سکتا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی سانس میں غرغراہٹ نہیں پیدا ہوتی، یعنی اس کا آخری وقت نہیں آتا نا، جب تک روح نکلنے کا وقت، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ خودکشی کی طرف نہ جائے بندہ۔ وہ پھر ہمیں قاتل کے بارے میں بتایا کہ پرانے زمانے میں بھی ایک قاتل تھا جس نے 100 قتل کر دیے تھے، اور کسی نے کہا کہ تم وہ سامنے جو ہے وہاں جاؤ، نیکیوں کی بستی ہے، نیکوکاروں کی بستی ہے، اولیاء اللہ کی جگہ ہے، وہاں جاؤ تو تمہاری توبہ قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ چل پڑا اور پھر وہ راستے میں فوت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھا وہ ساری زمین کس کی طرف قریب ہے، نیکو بستی شریف کی طرف۔ وہاں پر لفظ آیا ہوا ہے بستی شریف، یہ جو ہم کہتے ہیں نا شریف شریف کہتے ہیں، یہ اس حدیث میں آیا ہوا ہے بستی شریف۔ دیکھو کہ بستی شریف کے قریب ہے یا یہ اپنے گھر کے قریب ہے۔ تو پھر وہ بستی شریف کے قریب نکلا تو اس کو فرشتے لے گئے، جنت والے فرشتے لے گئے اس کو۔ تو یہ میں وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ 100 بندوں کا قاتل، اس کی بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر سکتا ہے۔ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر آدم، یعنی آدم کا بیٹا، وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار جو ہے وہ ہے جو توبہ کر لے۔ کتنا خوبصورت آپ نے بیان کر دیا، زبردست قسم کا۔ ہر آدمی خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اسی طرح ایک اور بھی چیز جو ہمیں اور پریشان کر دیتی تھی صحابہ کرام کو، وہ ہے نفسیاتی بیماریوں کا بتا رہا ہوں کہ کیسے ماہر نفسیات تھے رسول اللہ۔ خواب، جب خواب دیکھتے ہیں نا خواتین اسپیشلی، تو وہ کیا کرتی، پریشان ہو جاتی ہیں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، مرد تو بھول جاتا ہے، میرے خیال میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے خواب بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن مجھے بڑے خواب آتے ہیں ڈیلی بیس پہ، اتنے سارے لوگ خواب بیچتے ہیں، وہ خواتین ہی بیچتی ہیں زیادہ، کیونکہ ان کو باہر خواب کی تعبیر چاہیے ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہے، رسول پاک نے کیا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو آپ صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے ہم سے پوچھتے، بتاؤ کس نے خواب دیکھا ہے؟ تو آپ صحابہ کرام خواب بیان کرتے اور آپ ان کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر جوان تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے، آپ نے فرمایا میں نے بھی خواب دیکھا، میں بھی سوچتا تھا کہ اللہ مجھے بھی کوئی خواب دکھا جو میں بھی تعبیر پوچھوں۔ پھر آپ کو ایک خواب دکھایا گیا کہ فرشتے آپ کو جنت کی طرف کھینچ رہے ہیں، جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو، جنت کی طرف۔ تو وہ عبداللہ بن عمر نے پھر اس کی تعبیر پوچھی آپ سے۔ تو آپ نے یعنی بہت سارے صحابہ کرام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوابوں کی تعبیر جو تھے وہ آپ سنا کرتے تھے، آپ بتایا کرتے تھے، خواب سنا کرتے تھے، تاکہ لوگوں میں یہ اضطراب ختم ہو جائے خوابوں کے حوالے سے، کہ پریشانی کوئی ہو تو آپ بتا دیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی برا خواب دیکھو تو اسے کسی کے ساتھ بیان نہ کرو، کسی کو بیان نہ کرو، ٹھیک ہے؟ کسی خیر خواہ کے بغیر، یعنی خیر خواہ ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، صرف اس کو بیان کر سکتے ہیں، باقی کسی کے سامنے خوابوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ نعمت کا ہو یا برا خواب ہو۔ اچھا، اور فرمایا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے برا خواب دیکھا تو آپ نے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس۔ تو کروٹ چینج کر کے سو جاؤ۔ آپ نے علاج فرمایا باقاعدہ سے نفسیات کا، نفسیاتی طور پہ جتنے لوگ پریشان رہتے ہیں خوابوں سے، آپ نے پورا اس کو دے دیا کہ علاج کیا ہے، اس کا علاج دے دیا، ہر ایک کو پتا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ آخری 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، سورہ یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور 2 آخری صورتیں پڑھ لیا کرو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے 3 صورتیں،
कुल हु अल्लाहु अहद भी पढ़ लिया करो, और अपने हाथों पे शुफ करके सारे बदन पर लगाओ उसको। यानी आपने पूरा तरीका बताया। फिर इसी तरह आप हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पहुंचे और उन दोनों के दरमियान बैठ के आपने उनको बताया कि रात को सोते वक्त 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो। ये हर नमाज के बाद भी है ना, हर फर्ज नमाज के बाद भी है, लेकिन ये रात को सोने से पहले तक भी है, ये भी याद रखें। सोने से पहले भी आपने ये पढ़ सकते हैं, ये उस वक्त का भी वजीफा है। ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस बारे में। तो आपको बुरे ख्वाब नहीं आएंगे इस तरह। सुभान अल्लाह। तो आप हमेशा जो है वो ख्वाबों का पूछा करते थे, और आप ख्वाब जो है बताया करते थे। सुभान अल्लाह ताला। इसी तरह आपने क्या इलाज फरमाया, बहुत सारे बड़े बड़े वाकयात हैं। एक ये वाकया बड़ा मशहूर भी है कि एक नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मुझे बदकारी जिना की इजाज़त दीजिए। ये सुनते ही सहाबा कराम बड़े जलाल में आ गए, बड़ा गुस्सा हो गए कि इसको मारने लग चाहते थे कि मारें इसको, ऐसा सवाल करता है, रसूलुल्लाह से कह रहा है कि मुझे जिना की इजाज़त दे दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसे ना मारो। फिर उसे अपने पास बिठाया और निहायत नरमी और शफकत से सवाल किया, ए नौजवान, क्या तुझे पसंद है कि कोई तेरी माँ से ऐसा फेल करे? उसने अर्ज किया, मैं इसको कैसे रवा रख सकता हूँ, कैसे मैं इसको सह सकता हूँ? फिर आपने फरमाया, अगर तो फिर दूसरे लोग तेरे बारे में ऐसे कैसे रवा कर सकते हैं कि तू उनकी माँ के साथ ये काम करे? फिर आपने आपने पूछा, तेरी बेटी के साथ अगर ऐसा किया जाए तो तू पसंद करेगा? फरमाया, नहीं। अगर फरमाया, आपने पूछा क्या तेरी 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 बहन के साथ, तेरी खाला के साथ एक एक रिश्ता करके आपने गिनवाया? तो उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद ये। तो आपने फरमाया कि उसके सीने पर हाथ रखकर आपने अल्लाह ताला से दुआ भी की कि अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसका इसका जो ख्याल है ना, गुनाह का ख्याल है, ये जो शहवत है इसकी, ये निकाल दे, खत्म कर दे। ये रसूलुल्लाह की हाथ की भी बरकत थी, ये भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो मौजज़ाना हाथ था। तो वो क्या हुआ कि उसके बाद वो नौजवान ने कभी जिंदगी में जिना नहीं किया, बदकारी नहीं की। ये वाकया बड़ा मशहूर है, और ये सबको पता भी है कि ये जो है ना सही हदीस में है। इसीलिए इसी तरह सुहाबा कराम भी जो है ना हमेशा ख्याल रखते थे। अच्छा, रसूल पाक ने क्या किया कि लोगों को, सुहाबा कराम को ज़्यादा नसीहत नहीं किया करते थे, यानी खिताबात ज़्यादा नहीं रखते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद लोगों को हर जुमेरात को वाज सुनाया करते थे। ये जो हम लोग टाइम को मुख्तस कर देते हैं ना, टाइम को रख लेते हैं, उसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद का जो है उनका अमल है कि हर जुमेरात को आप वाज सुनाया करते थे। एक शख्स ने उनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मेरी ख्वाहिश है कि आप रोज़ाना वाज करें। कभी कभी ऐसे होता है ना, लोगों को बात बड़ी अच्छी लग जाती है सुनने वाले को, तो वो कहते हैं सर बस आप रोज़ आया करें, रोज़। तो वो किसी ने कहा कि आप ना रोज़ाना वाज दिया करें। तो उन्होंने फरमाया, मैं ऐसा इस वजह से नहीं करता कि कहीं तुम पर बोझ ना बन जाऊं, मैं भी इसी तरह नागा करके तुम्हें नसीहत सुनाता हूँ, जिस तरह रसूलुल्लाह हमको नसीहत सुनाया करते थे कि हम बेजार न हो जाएं। बहुत कम नसीहत करते थे तरीके से। आप जना वो खवातीन के लिए भी दिन मुख्तस कर दिया, सहाबा कराम के लिए अलग दिन था। तो आपने हमेशा जो है इस बात का ख्याल रखा कि लोग, सुनने वाले बेजार ना हो जाए कहीं। और आजकल के उलमाए कराम और खतीब हजरात को देखो, फजर के बाद भी लाउड स्पीकर पे दर्स देना शुरू कर देते हैं, ऐसे अकल के जीरो हैं बिल्कुल, कि वो सोचते नहीं है कि यार एक कौन सा वक्त है बात करने का। और असर के बाद और मगरिब के बाद, इशा के बाद लाउड स्पीकरों पे लगे हुए हैं। हमारे केपीके में ना लाउड स्पीकर अभी तक चल रहे हैं। वो अब पंजाब में स्पीकर बंद है, लेकिन यहाँ पे तो चल रहे हैं माशाल्लाह से। उन्होंने इसको सूबे को ना सही लगाया हुआ है, आगे लगाया हुआ है। तो इनको भी नहीं पता, अकल भी नहीं है ना हमारे हमारे वाइस दीन को, बस लगे होंगे हर एक को मुंह पे जो है वो सच्ची बात बताएंगे। मुंह फट होना, इसको अच्छा समझते हैं लोग। कितना बुरा है ये, बहुत बुरा है ये। अल्लाह अकबर। ये पूरे एक मजमून लिखा है दुआओं के बारे में कि आपने कैसे जो है दुआओं के जरिए इलाज किया सुहाबा कराम का। आपने कैसे कैसे जो है सुहाबा कराम को जो है दुआएं सिखाई आपने, और उनकी बेचैनी को दूर किया, उनके जहनी खफकान को दूर किया आपने, और उनकी परेशानियों को दूर किया आपने। बहुत सारी दुआएं हैं, इतनी ज्यादा हैं कि ना पूछें आप। एक दफ़ा एक बहुत सारे वाकयात हैं वैसे तो, लेकिन एक दफ़ा जब आप
حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں رسول پاک تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی، انصاری صحابی، وہ تشریف فرما ہے، ابو امامہ. اور وہ آپ نے پوچھا کہ ابو امامہ بے وقت کیسے مسجد میں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے غم اور قرض مسجد کھینچ لائے ہیں، میں دعائیں کر رہا ہوں، قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور غم بہت زیادہ ہیں، دکھ آ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ صبح و شام پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. آپ یہ دعا پڑھا کرو. اس کے بعد اس نے کیا اس کو، وہ یکدم سے کارگر ثابت ہوا. اور یہ ہمارے پاس یہ سب سے بڑا بہترین نسخہ ہے. اگر کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے نا، کوئی پریشان حال ہے، کوئی دکھی ہے، وہ اس دعا کو صبح و شام پڑھا کرے، صبح و شام. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اے ٹی ایم ہے. اے ٹی ایم سمجھتے ہیں؟ اے ٹی ایم، یہ پیسوں کا، یہ جو دعا ہے یہ والی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، یہ دعا اے ٹی ایم ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہے نا، وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے. آپ دیکھیں گے کہ آج کیسے آپ کی مشکلات دور ہوتی ہیں. اس طرح آپ نے حضرت عباس آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ، یا اللہ، یہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. آپ نے فرمایا تم اللہ سے عافیت مانگو. میں کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. آپ نے فرمایا اے عباس، اللہ تعالیٰ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو. عافیت، عافیت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ دین کا فتنہ بھی، اس سے بھی سلامتی ہے، اور بدن میں جو بری بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بھی جو ہے وہ دوری ہے. تو عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو آپ نے اس طرح یہ آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، اور بہت سارے جو ہے آپ نے دعائیں سکھائی ہیں، بہت ساری دعائیں. اللہ اکبر. یہ بہت زیادہ جو ہے، یہ مضمون بہت زیادہ ہے اور تھوڑا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی باپ اور بیٹے کے درمیان نہ بیٹھا کرو. آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی، اور وہ رہنما اصول ہے آج کے دور کے لیے، ہر ایک کے لیے. آپ نے فرمایا کہ مجلس میں کبھی بھی باپ اور بیٹے کے درمیان نہ بیٹھا کرو. ٹھیک ہے؟ کوئی شخص کسی آدمی اور اس کے بیٹے کے درمیان مجلس میں نہ بیٹھے. پھر ہم نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو کھلا کھلا رکھا کرو، کھلے کھلے بیٹھا کرو. اللہ تعالیٰ کھلی کھلی جو ہے نا مجلسوں کو پسند کرتا ہے، جو جس میں لوگ کھلے کھلے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ مجلس سے پسند کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی مجلس سے اٹھ کے جائے، جب واپس آئے تو اسی کا حق ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے. آپ کو پتہ ہے کہ مجلسوں میں، ہم چونکہ مجلسوں میں بہت زیادہ جاتے ہیں، تو مجلسوں میں یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی مل لینا، یہ بڑی خرابی ہوتی ہے کہ آپ اٹھ کے چلے گئے پانی پینے کے لیے، وضو کے لیے، واپس آئے تو وہ جگہ ہی آپ کی کسی نے لے لی ہوتی ہے قبضہ کر کے. تو اسی لیے جو ہے رسول پاک نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے جائے گا، واپس آئے گا، تو اسی کا حق ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے. ورنہ پھر مجلسوں میں نا وہ بندہ پریشان ہو کے آخر تک بیٹھا رہتا ہے، اسی دکھ میں رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. وہ اس کا دھیان بات کی طرف جاتا ہی نہیں، اس کا ذوق ہی نہیں بنتا. رسول اللہ نفسیات کے اس پہلو سے بھی آگاہ تھے. آپ مجلس میں ہوتے، آپ کے لیے نیا پھل لایا جاتا تو آپ مدینے کے لیے، وہاں کے پھلوں کے لیے، ناپ تول کے پیمانوں کے لیے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے. پھر دیکھتے کہ ان میں سے وہاں موجود بچوں میں سے چھوٹی عمر کا کون ہے، پھر اسے وہ پھل تما دیتے، آپ دے دیتے تھے اس کو. یہ بڑی زبردستی کہ اپنے اولاد کی خوشیوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور لوگوں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے بچوں سے رسول اللہ بھی محبت کیا کرتے تھے. ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کو چوما کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ان کو اپنی سواری پر ساتھ بٹھایا کرتے تھے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اثر رکھتی ہیں لوگوں کے دلوں میں، چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح آپ نے خواتین کے متعلق اتنی ساری احادیث بتائی ہیں، اور خواتین کا علاج بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کیا اور ان کو بتایا، اور اصل حالات سے بھی ان کو آگاہ کیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ خواتین. کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ خواتین کو دیکھا،
اور وہ کیوں ہے؟ ناشکری کی وجہ سے ہے۔ ناشکری نہ کرو اپنے شوہروں کی۔ اور تم میں سے ایسی عورتیں ہوتی ہیں ساری زندگی شوہر کھلاتا رہتا ہے، آخر میں کوئی ایک بات ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے ساری زندگی مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو ناشکری سے بچو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ غیبت سے بچو۔ اس طرح کی بہت ساری زکوٰۃ کے متعلق بھی آپ نے فرمایا، اور بہت ساری نصیحتیں آپ نے خواتین کو فرمائی ہوئی ہیں۔ تو خواتین کے اصلاح کا الگ سے آپ نے جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور گھر میں بھی ایسے کرتے تھے آپ، خواتین کا بھی خیال رکھتے تھے آپ نے۔ یہ جو چھپکلی ہے اس کو مارنے پہ ثواب آپ نے بتایا کہ ثواب ہے اس کا، ایک بار میں مارو گے تو اتنا ثواب ہے، 2 بار میں مارو گے تو اتنا ثواب ہوگا۔ خواتین چونکہ چھپکلی سے بہت ڈرتی ہیں، آپ نے ان کے نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا کہ بس یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ چھپکلیوں کی، بس جو چھپکلی کو دیکھے مارے، اس کو مارے۔ خواتین اس سے بہت ڈرتی ہیں تو اس کو مارتے رہو بس۔ یہ چیزیں بڑی، یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو خواتین کے اندر تھی، آپ نے جو ہے ان کا علاج ایسے فرمایا کہ یہ نہ کرو، بس یہ نہ کرو، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ کرو، یہ کرو۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے علاج کیا۔ اچھا، شک، اللہ اکبر، شک میں مبتلا ہونے کی نفسیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اس دوران آپ کی زوجہ صفیہ بنت حی آپ کے زیارت کے لیے حاضر ہوگی، کچھ دیر باتیں کرتی رہی، واپس جانے لگی تو آپ ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک چلے آئے، یہاں سے انصار کے 2 آدمیوں کا گزر ہوا، ان دونوں نے آپ کو سلام کیا اور تیزی سے چلنے لگ گئے۔ اس دوران آپ نے فرمایا تعالیہ، دونوں ادھر آؤ، تو دوبارہ ادھر آؤ، یہ صفیہ ہے بنت حی، حیی، صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ ہے میری زوجہ ہے۔ تو وہ دونوں عرض کرنے لگ گئے سبحان اللہ، اللہ کے رسول، بلا ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بے شک یہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی بات ڈال دے گا۔ تو جو بھی قوم کا سردار ہوگا نا، گھر کا بڑا ہوگا، محلے کا بڑا ہوگا، ملک کا بڑا ہوگا، اس کو کبھی بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں شک پڑے۔ تو ہمیشہ جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بڑی اہم بات تھی۔ صحابہ، اچھا سٹیٹس کا خیال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام مسلمان ہوتے تھے نا، جو وہ ایام کفر میں جس عہدے پر ہوتے تھے، آپ بھی اسی عہدے پر ان کو رکھا کرتے تھے۔ اگر وہ جرنیل ہوتے تھے تو جرنیل رکھا کرتے تھے، قوم کے بڑے ہوتے تھے تو آپ ان کو بڑا بنا دیتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں بات کو کہ یہ جو ابو سفیان تھا یہ بڑا تھا۔ جب رسول پاک فتح مکہ کے وقت مدینہ کے مکہ کے اندر گئے تو آپ نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، یعنی آپ نے اس کو عزت دی ابو سفیان کو، اور سے وہ خوش ہوا کہ چلو یہ دیکھنا اللہ کے رسول نے مجھے بھی عزت دی، مسلمان ہو گیا نا۔ یہ ساری باتیں بڑا کہ آپ نے لوگوں کے بڑوں کو دیکھنا ہے کہ یہ بزرگ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ کس عہدے والا ہے، یہ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے، آپ نے اس کے عہدے کے مطابق اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ رسول اللہ سے کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، اور ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، ان کو اس کے عہدے کے مطابق جو ہے ڈیل کیا کرتے تھے، اس کو ذلیل نہیں کیا کرتے تھے، اس کو رسوا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو کہ آپ کے ماہر نفسیات، جو کہ بہت بڑا چھوٹا ٹائٹل ہے رسول اللہ کے لیے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ نفسیات سے کیسے آپ نے اس کا علاج کیا، نفسیاتی بیماریوں کا آپ نے کیسی تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، کہ ان کو نوالہ تک کھانے کا سلیقہ بھی سکھایا، کیسے قدم رکھتے ہیں وہ سلیقہ بھی سکھایا، کپڑے کیسے پہننے ہوتے ہیں، جوتے کیسے پہننے ہوتے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہوتا ہے پلیٹ میں سے، آپ نے وہ سارا کچھ دکھایا، پانی کیسے پیو گے، سو گے کس طرح، آپ نے ہر ایک طریقہ آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا، آپ نے ان کی جملہ جتنی بھی مشکلات تھی آپ نے سب حل فرما دی۔ یہ ہے مکمل پیکج جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ، جس سے آپ نے جو ہے ہم لوگ جس سے فیض لیتے ہیں، اور ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے روحانیت پہ کاربند ہیں الحمدللہ تعالی، اور اللہ کے جو ہے وہ تابعداری، رسول کی تابعداری میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے رسول نے ہمیں سکھایا ہوا ہے۔ اور جو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیز دین میں نہیں ہے، یہ چیز دین میں نہیں ہے، یہ بھی عجیب ڈرامہ ہے، یہ چیز دین کی نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنا کلچر ہے۔ کلچر کوئی نہیں ہے مسلمان کا، مسلمان کا کلچر وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں کپڑے تک بتا دیے ہیں کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے، ہمارے قدم سے قدم آپ نے ہر کام کو سنت سمجھ کے کرنا ہے بس، تو وہ کیا ہو جائے گا، اس میں ثواب آ جائے گا۔ جو بھی کام کرو سنت سمجھ کے کرو،
اس میں ثواب آ جایا کرے گا. یہ بہت ضروری ہے بات سمجھنا, یہ بہت ضروری ہے. آج لوگ کلچر کے نام پہ سنتوں کے انکاری ہو گئے ہیں. کلچر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کلچر میں یہ چیز ہے, کلچر کی وجہ سے وہ سنتوں کا انکاری ہو گیا ہے بندہ. اسی لیے جو ہے ہمیں جو ہے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرتے رہنا ہے. یہ باتیں بہت ضروری تھی ہمارے لیے, جو میں نے کہا چلو اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں, انتہائی زیادہ ہیں, لیکن اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. آپ کو پتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ گزر چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آج ہمارے پاکستان میں جو تھا وہ یکم ربیع الاول تھا. ابھی دوسرا شروع ہو گیا, 2 ربیع الاول شروع ہو گیا ہے. مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے ہر نیا دن, نئی تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد بدل جاتی ہے. تو اب 2 ربیع الاول چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اور ربیع الاول چلا گیا, لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ابھی کل بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل آج جمعہ ہے, جمعرات ہے, کل ہم انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کے کچھ جو ہے وہ اشعار کا اور قصیدہ بردہ کا ایک دیکھیں گے, ذرا اس کو ایک تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ نہ کچھ پڑھیں گے قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں انشاءاللہ کہ وہ کیا ہے اور کیسے نعتیں ہیں, کیسے نعت خواں کیسے نعت لکھتے ہیں, صحابہ کرام نے کیا کہا, اور اس کے بعد کتنے شعراء نے کیا کہا, ہماری زبان اردو میں کیا کہا, اس کے بارے میں گپ شپ لگائیں گے. تو یہ ربیع الثانی کا سر مہینہ. ابھی تو رجب شروع ہوا ہے نا. نہیں, ربیع الثانی شروع ہو گیا ہے لڑکی, ربیع الثانی اس کو اچھا ربیع الثانی شروع ہے, ہاں ٹھیک ہے, سوری. ثانی کہتے ہیں اس کو. یہ بہار کا دوسرا مہینہ ہے, بہار کا دوسرا مہینہ جی شروع. جی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے ربیع الثانی جو ہے یہ بھی جو ہے نا ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بہت ساری فوتگیاں ہوئی ہے. میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک پوری لسٹ آپ کو بھیجی ہے جس میں کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے. سیدہ زینب بنت خزیمہ, ان کا اس مہینے میں انتقال ہوا ہے. اور حضرت ابو درداء کا اس میں انتقال ہوا ہے. حضرت محمود غزنوی کا اس میں انتقال ہوا ہے. اس میں قاضی امام ابو یوسف, ان کا انتقال ہوا ہے اس مہینے میں. اور اس کے علاوہ شیخ محی الدین ابن عربی, آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے صوفی جو ہے ان کا انتقال اسی مہینے میں ہوا ہے. اور سب سے زیادہ, سب سے بڑھ کر جس کی جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے, جس کو یاد کیا جاتا ہے, اور ربیع الثانی کو ان کے نام کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے اندر, وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی, جو شیخ الکل ہیں. شیخ الکل کا مطلب, اور شیخ عبد القادر جیلانی ایسے ولی اللہ ہیں کہ ہر دور میں لوگ ان کے ولایت کے قائل رہے ہیں. کوئی مکتبہ فکر بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے ولی ہونے کا انکار نہیں کرتا. یہ اتنے بڑی ولی اللہ تھے, ان کی کرامات سب اولیاء سے زیادہ ہیں, سب اولیاء سے. یہ امام حسن کی اولاد سے بھی ہے اور امام حسین کی اولاد سے بھی ہے. تو یہ بلکہ میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک جو ہے نا ایک لیکچر شیخ عبد القادر جیلانی کا رکھ دیتا ہوں, اور یہ 11 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو یا کسی دن رکھ دیتے ہیں, تاکہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی جانیں ان کی کیا شخصیت ہے کہ ہر بندہ ان کو ولی اللہ مانتا ہے. ہر بندہ ان کہتا ہے کہ وہ ان کی کرامات زیادہ ہے اور ان کی فلاں کرامت فلاں کرامت. اور پھر وہ اس میں کس سے بھی آ گئے ہیں, جھوٹے واقعات بھی لوگ سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جھوٹے واقعات تو آتے رہتے ہیں, اس سے جو ہے ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا. یعنی لوگ تو سادہ ہیں, لوگ تو لگے ہوئے ہیں, اور یہ قصے تو چلتے رہیں گے ہر ایک کے بارے میں, لیکن اس سے شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا, ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اسی لیے جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو بھی پڑھ لیں گے. تو یہ جو مہینہ ہے نا, یہ ربیع الثانی کا, اس میں لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں. 11ویں شریف کہتے ہیں اس کو, چونکہ شریف میں نے بتایا تھا جس کی نسبت اللہ رسول کے ساتھ ہو اس کو شریف کہتے ہیں, اور جس کا تعلق نیکوں کے ساتھ ہو وہ اس کو شریف کہتے ہیں. جیسے بستی شریف ہوتی ہے تو وہ شریف کہتے ہیں ہر چیز کو. تو اچھا چلو, 11ویں کیا ہے؟ 11ویں یہ ہے کہ ان کے 11ویں جو ہے وہ 11ویں کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں, ہر 11 تاریخ کو خیرات کیا کرتے تھے, محفل کیا کرتے تھے, اور ذکر اذکار کیا کرتے تھے. اس پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ پھر ان کی زندگی کے بعد بھی وہی محفل جاری رہی اور آج تک ہے, اور ہر جگہ منائی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے جگہ جگہ دیکھیں گے. تو ایسی محافل قائم کرنا کوئی بدعت, بری بدعت نہیں ہے. یعنی جو جتنے ہم یہ اب دستار بندیاں کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے مدرسوں کے دارالعلوم کے جو ہے وہ جلسے کراتے ہیں ہر سال کے. اس کو اتنے سال ہو گئے ہیں, آج گولڈن جوبلی ہو گیا, 20 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے, 150 سال ہو گیا ہمارا مدرسہ بنے ہوئے. ہم جامع ازہر کا مناتے ہیں,
جامع ازہر کا 1100 سالہ ہم جشن مناتے ہیں، یعنی ہم لوگ ہر سال مناتے ہیں. اب یہ رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، لیکن ایک اچھی محفل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جامع ازہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، جہاں پہ جو ہے وہ علوم دین کی ترویج ہوتی ہے، اس کا تعلق ایک علم دین کے ساتھ ہے. اسی طرح دیوبند والے ہیں، دیوبند جب بنا ہے تو اس کے بعد وہ دیوبند والے ہر سال جو ہے ایک جلسہ کرواتے ہیں، اور اس میں سالانہ جو ہے جلسہ ہوتا ہے جشن دیوبند کے نام سے. اب یہ اب بنا ہے، 150 سال ہوا ہے اس کو. ابھی ہم ختم نبوت کے جلسے کرتے ہیں، ابھی ختم نبوت کے آئین کو پاس ہوئے، یہ قرارداد کو پاس ہوئے، یہ 52 سال ہوئے ہیں، تو 52 سال کا جشن مناتے ہیں بھائی، ختم نبوت کا جشن ہے بھائی، جشن ہے ختم نبوت، آئین پاس ہوا ہے. تو یہ سارے جلسے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ساری محفلیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے. یہ کوئی ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی شرک ہو جائے گا کہ مدرسے کا نام لے لیا تم نے، شرک رکھ لیا، یا تم نے بخاری کا نام لے لیا، ختم بخاری رکھ لیا. ختم بخاری ہو سکتا ہے، عقیقے کا پروگرام ہو سکتا ہے، ولیمہ. اب دیکھو ولیمے کے بارے میں کیا کہو گے؟ اگر تمہیں کسی نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے، بھائی عاصم کا ولیمہ ہے، عاصم کا ولیمہ ہے، مطلب آپ نے ولیمے کو، ایک نیک کام کو، ایک سنت کو تم نے کسی بندے کا نام لے کر کہا. اب یہ کہاں لے کے جا رہے ہو یہ بکرا؟ یہ بھی جو وہ ولیمہ ہے کہ میرے بیٹے کا، تو اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں، یہ ولیمے کا بکرا ہے، ولیمے کا بکرا ہے. اسی طرح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ متشدد نہیں بننا ہمیں ان چیزوں میں. یہ سارے جلسے ہوتے ہیں، سارے جلسے ٹھیک ہیں، کوئی بھی کانفرنس رکھوائے، کوئی میٹنگ رکھوا لے، کوئی اویئرنس کے لیے کوئی ورکشاپ رکھوا لے، یہ سب جائز ہے بھائی، سب جائز ہے، جب تک وہ قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی ورکشاپ، کوئی ایسی کانفرنس نہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو، تو وہ جائز ہے. نیک کام کے لیے کریں. ڈینگی کے جو ہے وہ ڈینگی کے حوالے سے جو ہے وہ شعور بیدار کرنا ہے لوگوں کے اندر، تو آپ ایک محفل رکھوا لیں بھائی، اس میں ڈینگی کے حوالے سے بتائیں، آپ ان کو ٹیکوں کے بارے میں ایک پروگرام رکھوا لیں، کانفرنس رکھوائے، تو وہ نیک ہے. اس کی ابتدا بھی تلاوت سے ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بتاتے ہوتے ہیں، تو اس کا ثواب ملے گا. اب سمجھ سکتے ہیں بات کو. لیکن آپ ایک پروگرام رکھوا رہے ہیں جس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی مرد کا مرد سے شادی کرنا جائز ہے اور عورت کا عورت سے شادی کرنا جائز ہے، تو وہ محفل بذات خود خراب ہے، اسلام کے خلاف ہے. تو اس کا گناہ ہوگا سب کو، جو بھی شریک ہوگا، جو ساتھ دے گا، جو مدد کرے گا، جو کھانا کھلائے گا، جو جگہ پرووائڈ کرے گا، سب کو گناہ جائے گا. بات سمجھنا چاہیے آپ کو. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس پہ بات کریں گے. تو یہ ابھی 11 شریف کا دور شروع ہو گیا ہے، میلاد شریف کا دور جو ہے. میلاد نہیں ہوگا اب، جو بھی محفل ہوگی اس کو کہیں گے 11ویں شریف ہو رہی ہے، 11ویں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، کوئی حدیث کے خلاف نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ان تمام امت میں ایک خوبصورت ستارہ ہیں، روشن ستارہ ہیں، روشن ستارہ. اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ سارے اولیاء اللہ ان کے نیچے آ گئے ہیں، اور یہ پوری امت میں یہ سب کو پتا ہے. کوئی فرقہ بھی ان کا جو ہے نا، ان کا انکار نہیں کرتا. انکار کرتے ہیں ان کے ماننے والوں کا. وہ کہتے ہیں ہم زیادہ صحیح مانتے ہیں عبد القادر کو، آپ نہیں مانے، ہم مانتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیں ولی اللہ خود بذات خود. تو ہم ان کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ، میں ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہمیں ایک پروگرام جو ہے ان کے بارے میں بھی رکھنا چاہیے، اور وہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تصوف کے دن رکھ لیں گے، جس دن تصوف پڑھیں گے نا، چونکہ یہ آپ کے ربیع الاول کے دروس ختم ہو گئے ہیں، یہ سیرت النبی کے دروس ختم ہو گئے ہیں. اب ہم جو ہے اپنے مدرسے کی طرف آئیں گے، اور ہم ایک پہلے ڈیسائیڈ یہ کریں گے کہ وہ تو میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ کو پڑھانا کیا ہے. 5 دن پڑھیں گے ہم لوگ قرآن، حدیث، فقہ، اور اس کے بعد عقیدہ پڑھیں گے، اور ایک دن جو ہے ہم لوگ تصوف پڑھیں گے. 5 چیزیں پڑھیں گے چلو. لیکن اب آپ نے بتانا ہے مجھے ایک چیز کا، میں نے آپ سے ووٹنگ لینی ہے، اور آپ میں کسی نے بھی ناراض نہیں ہونا. ایسا نہیں کرنا کہ پھر آنا نہیں ہے، کہ 8 بجے کلاس ہونی چاہیے یا 9 بجے. کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ 9 بجے کا رکھیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں 8 بجے ہونی چاہیے. تو آپ لوگوں نے ووٹنگ دینی ہے، اور سینہ کھول کے رکھنا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یار یہ فلاں میری مخالفت کر رہا ہے، یا کیا ہو گیا، ٹائم چینج ہو گیا. یہ ٹائم چینج ہوتے رہے ہیں، مسلسل ہوتے رہے ہیں. کبھی 10 بجے، کبھی 9 بجے، کبھی 8 بجے، کبھی 4 بجے ہو جاتا ہے ایسا. کبھی 1 بجے ہم پڑھتے تھے، تو ہو جاتا ہے. تو ٹائمنگ چینج کریں گے، اور یہ بھی چینج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس دن تصوف کا دن ہوگا، پھر میں انشاءاللہ آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا، اور کچھ ولایت کے بارے میں بتاؤں گا، کچھ کرامتوں کے بارے میں بتاؤں گا، تاکہ آپ کو اس حوالے سے بھی اویئرنیس ہو، اور آپ ایسے سخت قسم کے جو ہے نا وہ نہ بنے، بلکہ آپ اعتدال ہو، میانہ روی ہو، اور محبت ہو، اور آشتی ہو آپ کے کاموں میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب دوستوں کو. آپ نے بہت ٹائم دیا آج،
اللہ ताला आपको खुश रखे, आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह ताला ये हमारी महफिल कबूल फरमाए। हमने जो भी अल्लाह रसूल का जिक्र किया और कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, दुरूद पढ़ा, हमने अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसके सदक़े से हम सब की बीमारियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए, सबको शिफाए कामिला हो, नफ्सियाती हो बीमारी या फिर रूहानी, ज़ाहिरी, बातिनी, सब बीमारियां अल्लाह ताला जो है उसे हमें शिफा अता फरमाए। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे मरहूमीन हैं हमारे खानदानों के, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब का खातिमा भी बिल ईमान इस कलमे के साथ हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। सलामत रहें, कल मिलेंगे इंशाल्लाह 9 बजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।